نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله يعطي وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم بگر دابے ولا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی وأحسن منك لم ترقت عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہزار بار بشویم دہن زمشک غلام ونوز نام تو بستن کمائے بیدویز. حضرات، آج کے جتنے بھی سامعین ہیں، ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت دونوں عالم کے آقا و مولا مدنی تاجدار محبوب پروردگار سید ابرار و اخیار روحی فدا ابی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بلند آواز سے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جنہوں نے آج کی یہ محفل دنیائے اہل سنت کی ایک عظیم ابقری شخصیت جو یقیناً واللہ باللہ آیت من آیات اللہ تھی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، معجزۃ من معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ، مجدد اعظم اسلام، امیر المؤمنین فی الحدیث، فقیہ اعظم اسلام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت سیدنا الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کی یاد میں ان کا عرس پاک منعقد کیا گیا. اللہ رب العزت سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی فیض و برکات سے ہمارے تمام احباب کو مالا مال فرمائے اور پوری دنیا سنیت کو ان کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے اور اسے ایسے کمالات اور خوبیوں سے مالا مال فرما دے جو انسانی عقل جو ہے جس کو سمجھنے میں پرکھنے میں حیران ہو. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا فرما دے. بلا شبہ علم ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو ساری نعمتوں پر جس کو اہمیت حاصل ہے. لہذا ایمان، تصدیق قلبی کے بعد اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد بندے کو اوپر جہاں اور سارے فرائض ہیں
وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے بندے کو عزت اور بلندی عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، اور جنہیں علم عطا کیا گیا انہیں درجوں بلندی عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، جسے امام بخاری نے بخاری شریف کتاب العلم کے اندر روایت فرمائی، حضرت امیر معاویہ نے خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کا تفقہ، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ لوگ اپنے جانوں پر اپنے آپ پر ظلم کریں یعنی کوئی گناہ کر لے تو اے حبیب تیری بارگاہ میں وہ حاضر ہوں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے وسیلے سے توبہ کریں، اور رسول بھی ان کے لیے، میرا محبوب بھی ان کے لیے سفارش کر دے، تو ضرور وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت مجدد اسلام سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان وہ عظیم شخصیت کہ جس فن میں آپ پر گفتگو کی جائے تو آپ اس فن میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ کی علمی تحقیقات پر بہت سارے لوگوں نے تحقیقات اور ریسرچ کیے، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لیں، اور یہ آج تک ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی دو چار مدارس میں یا یونیورسٹیوں میں ریسرچ اور تحقیق ہوئے ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ پر تحقیق، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں آپ پر تحقیق، اس طرح آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ پر تحقیق، جامعۃ الازہر مصر میں آپ پر تحقیق، دنیا کے بے شمار ممالک کے بڑے بڑے مدارس اور کالجز میں آپ پر پی ایچ ڈی کی لوگوں نے ڈگریاں حاصل کی، اور آپ کی جو تحقیقات علمیہ اور عظیم خدمات دینی کیا ہیں، اس پر تحقیق و ریسرچ کرنے والوں نے جب بہت زیادہ توجہ دی تو یہاں پر بھی وہ پہنچے کہ پہلے تحقیق کے بعد یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کو 55 علوم و فنون پر مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ پھر اور تحقیقات ہوتی رہیں، زمانہ گزرتا رہا، یہاں تک تحقیق ہوئی، پھر لوگوں نے کہا نہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو 200 علوم پر کمال حاصل عطا کیا تھا۔ پھر اور تحقیقات ہوئیں تو لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ 400 سے زائد علوم و فنون پر اللہ رب العزت نے امام احمد رضا محدث بریلوی کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ دنیا نے آپ کو مجدد ملت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ کہا، اور یہ نہیں کہ صرف ہند و پاک کے علماء اس میں شامل ہوں، بلکہ بڑے بڑے عرب و عجم کے علماء کرام نے آپ کے علمی مقام کو اور آپ کے تقوی اور طہارت کو سراہا ہے۔
چنانچہ بھارت پٹنہ میں ایک عظیم شان جلسہ ہوا جس میں پاک و ہند کے سینکڑوں علماء جمع ہوئے۔ اس جلسے میں محدث بریلوی سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو ان بزرگ علماء کی موجودگی میں مجدد کے لقب سے نوازا گیا۔ اسی طرح علماء سندھ میں شیخ ہدایت اللہ بن محمود بن محمد سعید السندھی البکری مہاجر مدنی نے مجدد اسلام محدث بریلوی کی عربی کتاب الدولۃ المکیہ پر تقریر لکھی تو اس میں تحریر فرمایا: مجدد المئۃ الحاضرہ مؤید الملت الطاہرہ۔ علماء عرب و عجم نے آپ کی شان میں ایسی سی تحریریں لکھیں، اللہ اکبر، کہ آپ کے علم کو سراہا اور آپ کے علم کا لوہا مانا ہے۔ جس موضوع پر مجدد اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ یوں ہی بے وجہ ہم مجدد اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کے گن نہیں گاتے اور بلا ہی وجہ ہم ان سے محبت و عقیدت قدم نہیں بھرتے۔ یقیناً مجدد اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ایک پیر نہیں تھے جو پیری مریدی کرتے، یا دعا تعویذ کرنے والے نہیں تھے جنہوں نے دعا تعویذ کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا، یا یہ نہیں کہ روپے پیسے یا دولت کے بلبوتے پہ لوگوں کو اپنے قریب کیا، بلکہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی سنت مصطفیٰ کا آئینہ دار تھی۔ آپ کی گفتگو سنت مصطفیٰ کے پیرائے میں ہوتی تھی، آپ کا کھانا پینا سنت مصطفیٰ کے دائرے میں ہوتا، آپ کا لکھنا پڑھنا عظمت مصطفیٰ پہ ہوتا، آپ ہر لمحہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے، جس موضوع پہ قلم اٹھاتے اس موضوع کا مجدد اسلام نے حق ادا کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک ایک موضوع پر جب آپ گفتگو کرتے تھے تو اللہ اکبر، وہ عالم تھا آپ کی گفتگو کا، تحریر کا، کہ ایک موضوع پر دلیل دیتے ہوئے ایک حدیث نہیں بلکہ ایک حدیث کو پیش کرتے اور اس کے بعد 27 28 32 صحابہ کرام کے سے اس حدیث کی روایت کو ثابت کرتے اور 45 سے 50 کتابوں کے حوالے آپ پیش کرتے۔ ایسا لگتا تھا کہ سامنے ساری کتابیں موجود ہیں، اور امام احمد رضا ان کتابوں کو ایسا لگتا تھا کہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں 50 کتابیں سامنے کھول کر رکھی گئی ہوں اور امام احمد رضا ایک ایک سے لے کر کے کرتے ہوں۔ میاں کمپیوٹر میں بھی 45 کتابوں کو کھولنا آسان نہیں ہے، اور امام احمد رضا کے زمانے میں تو کمپیوٹر کا پتہ ہی نہ تھا۔ یہ شان تھی امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ کا فضل و کمال اور آپ کا علمی اعتراف سب نے کیا ہے، اپنوں نے بھی کیا اور غیروں نے بھی کیا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے آپ پر تحقیق و ریسرچ کیا انہوں نے آپ کے علمی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ کا فضل و کرم آپ پر اس قدر رہا کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کے عقائد کا تحفظ فرمایا ہے۔ آپ کے دور میں ایک دو فتنے نہیں تھے۔ آپ اگر ادوار سابقہ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام میں فتنے داخل ہونے شروع ہوئے۔ سب سے پہلے خارجیوں کا فتنہ اٹھا، پھر اس کے بعد شیعوں کا فتنہ اٹھا، یہ رافضیوں کا فتنہ اٹھا، پھر اس کے بعد معتزلہ کا فتنہ اٹھا، پھر اس کے بعد خلق قرآن کا فتنہ اٹھا۔ اگر ان ادوار کا آپ جو ہے مطالعہ کریں گے تو حضرت سیدنا شیخ سرہندی فاروقی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک فتنے گنے چنے تھے، اور سب کا مقابلہ ہر دور میں کسی نہ کسی مرد مجاہد نے کیا ہے۔ یقیناً جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو کسی کمال پر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری وہ اپنے فضل و کرم پہ لے لیتا ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ معصوم تھے، معاذ اللہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء و رسول اور فرشتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار سے ہو، یہ بھی معصوم نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی معصومیت کا دعویٰ کرنا یہ شیعیت ہے، رافضیت ہے۔ نہ ہم صحابہ کی معصومیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی معصومیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے معتقدات میں سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و رسول اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، مگر محفوظ اللہ جسے چاہے کر لے۔ بلا شبہ ہم یہاں پر معصومیت پر اور محفوظیت پر گفتگو نہیں
مجدد اسلام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی کچھ گوشے آپ کے سامنے جو مبنی بالحقیقت ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم نہ غلو کرنا چاہتے نہ مبالغہ آرائی، تاکہ ہمارے سامعین یہ سمجھ جائیں کہ امام احمد رضا کس علم کے پہاڑ کا نام تھا، امام احمد رضا کس تقوی اور طہارت کی بنیاد کا نام تھا، امام احمد رضا کتنے بڑے عاشق رسول تھے، امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و جذبات میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی گفتگو کرتے تھے وہ شریعت کے دائرے میں کیا کرتے تھے. چنانچہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس وقت کتنے فتنے اٹھے. ایک طرف سے تقریباً 55 سے زائد فتنے امام احمد رضا کی محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پائے جا رہے تھے. قرآن مقدس کو استعمال کیا گیا. قرآن مقدس کی آیات تو محفوظ ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے، مگر ترجمہ کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جانے لگیں. چنانچہ قرآن مقدس پر کے ترجمے سے جب تحریف معنوی کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تو امام احمد رضا محدث بریلوی نے ترجمہ قرآن ایسا کیا جسے کنز الایمان کہا گیا. اس کے بعد امام احمد رضا کا ترجمہ قرآن پاک پڑھیے اور دوسرے لوگوں کے ترجمہ قرآن کو دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا کی ترجمہ قرآن میں کتنی جو ہے کتنا ادب ہے، کتنا احتیاط ہے. کتنے فتنے تھے. علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا، آپ کے علم کو جانوروں، پاگلوں، بچوں سے تشبیہ دی گئی. امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ سے مکہ شریف میں یہ سوال کیا گیا دوسرے حج کے موقع پر، تو علماء حرمین کریمین نے اس موضوع پر جواب لکھنے کی فرمائش کی. امام احمد رضا بیماری کی حالت میں صرف 8 گھنٹے میں کتاب لکھتے ہیں، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، وہ بھی عربی زبان میں لکھی ہے جس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر گفتگو کی گئی تو میرے آقا امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی الامن والعلا. یہ بڑی عظیم کتاب ہے. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انگلیاں اٹھائی گئی ان کی عظمت شان پر، اللہ رب العزت کی شان میں جب کذب کا معاملہ اٹھایا گیا تو امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے سبحان السبوح نامی ایک علمی و تحقیقی کتاب تصنیف فرمائی. یہ سبحان السبوح کتاب ہے اللہ اکبر، جس کی سطر سے دلائل و براہین کے چشمے بہ رہے ہیں. خداوند قدوس کے لیے جسم ثابت کرنے والے فرقہ مجسمہ کی سرکوبی کے لیے قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار پر جیسی ایک عظیم کتاب لکھی. جب مرزا قادیانی نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، ختم نبوت پر حملہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے، تو امام احمد رضا نے ان کے رد میں 8 کتابیں لکھی. جزا اللہ عدوہ بآبائہ ختم النبوہ، آپ کا ایک علم و عرفان کا ایسا دریا آپ نے بہایا اس کے اندر جس کی نظیر شاید و باید کہیں نظر آئے. امام احمد رضا محدث بریلوی علم قرآن میں بھی ید و تولا رکھتے تھے، علم حدیث سب کچھ آپ کے نظروں کے سامنے تھی، اور علم فقہ میں امام احمد رضا کا کوئی جواب ہی نہ تھا. آپ کے دور کے جید علماء نے کہا کہ آپ سے 200 سال پہلے سے لے کر اور اب تک امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی نظیر نہیں ملتا ہے. اتنے بڑے پائے کا عالم نہ پیدا ہوئے. لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا نے تفسیر قرآن نہیں کیا ہے، قرآن کی خدمت نہیں کی ہے. رب کی عزت کی قسم، قرآن مقدس کے ترجمے کے ذریعہ جب لوگوں کے ایمان و عقیدے پہ حملہ کیا جا رہا تھا، اس وقت امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا وہ تفسیروں سے بھی لاجواب ہے. کنز الایمان وہ تفسیروں سے بھی لاجواب ہے. اور تفسیر قرآن کی تفسیر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن مقدس کیا ہے؟ فیہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا واضح بیان ہے. قرآن پاک میں اولین و آخرین کا علم ہے. قرآن مقدس میں ہر چیز کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کی باتیں اس کتاب کے اندر رکھی ہوئی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟
حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ اگر اونٹ کی رسی غائب ہو جائے تو ہم قرآن سے تلاش کر کے دے دیں گے۔ حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا کہ میری داڑھی تو آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی گھنی نہیں ہے، تو آپ کہتے ہو قرآن سے میں ثابت کر دوں گا، یہ بتاؤ قرآن میں پاک میں کہاں ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وہ زمین جو زرخیز ہوتی ہے وہاں پر پودے اچھے اگتے ہیں، اور جہاں پر زمین زرخیز نہیں ہوتی ہے وہاں پر 2-4 پودے اگ جایا کرتے ہیں۔ سن میرا چہرہ نورا جو ہے علم کی برکت سے، ایمان کی برکت سے زرخیز چہرہ ہے، اس لیے میری داڑھی گھنی ہے، اور تیرے جو ہے بدعقیدگی کی وجہ سے تیرے چہرے کی زمین زرخیز نہیں ہے، اس لیے تیری داڑھی صحیح نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس کی تفسیر، وہ قرآن مقدس وہ کتاب عظیم ہے جس میں اولین و آخرین کا علم جمع کیا گیا ہے، جس میں ہر چھوٹی بڑی شے کا ذکر موجود ہے۔ بتائیے کیا اتنا آسان تھا کہ اس کی تفسیر قرآن امام احمد رضا جیسا جید عالم دین نہ کرتا؟ یقیناً آپ نے تفسیر قرآن شریف شروع کیا، لیکن سورہ والضحیٰ کی بعض آیات کی تفسیر 1 جز نہیں 2 جز نہیں بلکہ صرف اسی کی 80 جز میں تفسیر کی، جو 600 صفحات سے زائد ہے۔ مگر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں زندگیاں ملتی تو تفسیر لکھتے، یہ ایک زندگی تو اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے صرف سورہ والضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر امام احمد رضا محدث بریلوی نے جو ہے 600 صفحات سے زائد پر تحریر فرمائی۔ اگر قرآن مقدس کی مکمل تفسیر میرا امام لکھ دیتا تو شاید لوگوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی کہ اتنی موٹی تفسیر کی کتاب کہاں رکھی جاتی۔ تفسیر قرآن بھی امام احمد رضا نے کیا اور آپ کے فتاوی میں جگہ جگہ موجود ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی کے علم و عظمت کا اندازہ اگر لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے۔ یاد رہے یہ اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ عنہ کو حضرت علامہ اللہ جیون رحمۃ اللہ علیہ صاحب نور الانوار، مصنف نور الانوار، جو ہمارے مدارس میں نصاب میں داخل ہے، اصول فقہ کی ایک عظیم کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس دور کے علماء نے اور اب تک انہیں سب نے سیدنا اورنگزیب عالمگیر کو عالم ربانی اور مجدد اسلام تسلیم کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی کچھ کہتا رہے یہ تصور برقرار رہے، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء کا ایک بورڈ بنایا، آفس متعین کی، کتابیں فراہم کی گئیں، ان کی خدمات کا انتظام کیا گیا، شاہی خزانے ان پر کھولے گئے، سارے انتظامات کیے گئے۔ ان سارے علماء نے مل کر ایک فقہی انسائکلوپیڈیا امت کو عطا فرمایا، جسے اس وقت فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ اسے سامنے رکھیں، یہ فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیری 6 سے 7 جلدوں پر پائی جاتی ہے، اور جس میں جو ہے 500 400 300 صفحات تک ہوں گی، مگر یہ 500 علماء کی محنت شاقہ مجموعی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہ تنہا اپنے قلم کو چلایا ہے اور 1000 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور 1000 کتابوں میں صرف امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ کو دیکھا جائے تو جو کہ خود نہ کسی کی طرف سے پیسے کا انتظام، نہ کوئی فیسلٹی اور خدمات ہے، یہ تنہا امام احمد رضا کا قلم چل رہا تھا۔ یہ فتاوی رضویہ العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں پائی جا رہی ہے، اور یہ فقہ کا ایک عظیم فقہی حنفی انسائکلوپیڈیا ہے، ایک ایسی کتاب اللہ اکبر کہ جب آپ اس کو پڑھو گے تو آپ کو علم کلام پر بھی بحث ملے گی، علم منطق بھی اس میں مل جائے گا، علم فلسفہ بھی آپ کو ملے گا، علم حدیث بھی ملے گا، علم قرآن بھی ملیں گے، اقوال فقہا بھی ملے گا، اقوال محدثین بھی اس کے اندر کو آپ کو ملیں گے۔ آپ جب فتاوی رضویہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں ایسا لگے گا کہ میں حدیث پاک اور حدیث کی تشریحات پڑھ رہا ہوں۔ جب اسے پڑھو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں تو قرآن مقدس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ جب اسے آپ پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ میں امام ابن حمام کو پڑھ رہا ہوں۔ جب اس کو آپ پڑھو گے تو لگے گا کہ میں امام طحاوی کو پڑھ رہا ہوں۔ جب اسے پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی درسگاہ میں بیٹھا ہوں۔
جب اسے آپ پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ ہم علماء کی ایک کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کسی سیمینار کے اندر شرکت کیے ہوئے ہیں۔ فتاوی رضویہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک عظیم علمی سرمایہ ہے، اور اس کے علاوہ امام محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی کتابیں، آپ نے جو اس سوالات کے جوابات فتاوی کے لکھنے کی جو روش اپنائی ہے، اللہ اکبر۔ فقہائے کرام تو یہ کہہ دیتے تھے کہ جو وضو میں یہ مکروہات ہیں، ہدایہ میں ایسا لکھا ہوا ہے، شامی میں یہ لکھا گیا ہے، قربانی کی یہ مسائل ہیں، عالمگیری کے کتابوں قربانی کے بحث میں یہ مسئلے موجود ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے جواب دینا جب شروع کیا تو مسئلے کا جواب دیتے وقت امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ چیز ناجائز و حرام ہے۔ کیوں؟ لقولہ تعالی عز وجل، یہ چیز حرام ہے اس لیے کہ اللہ عز وجل قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے۔ اس پر قرآن سے دلیل پیش کرتے، پھر اس کے بعد حدیث رسول پیش کرتے، پھر اس حدیث کی سند کن کن صحابہ سے مروی اسے پیش کرتے، پھر اس کے بعد کن کتابوں میں وہ چلتی پیش کرتے۔ ایک حدیث اگر 27 سے 30 40 صحابہ کرام سے مروی ہوتی تو امام احمد رضا ان سب کے حوالے بھی پیش کرتے تھے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم کتاب لکھی کفل الفقہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم۔ یہ ایسی کتاب ہے، اللہ اکبر۔ مولوی ابو الحسن میاں ندوی جو دیوبندی ہے، وہ لکھتا ہے کہ فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر ان کو جو عبور حاصل تھا اس کی نظیر شاید کہیں ملے، اور اس دعوے پر ان کا مجموعہ فتاوی شاہد ہے۔ نیز ان کی تصنیف کفل الفقہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم جو انہوں نے مکہ معظمہ شریف میں لکھی ہے۔ آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں۔ بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ فتاوی رضویہ کے جلد اول میں پانی کے اقسام کی تفصیل پڑھیے۔ جس پانی سے وضو جائز ہے اس کی 160 قسمیں، اور جس سے وضو نہیں ہو سکتا اس کی 146 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور ہر ایک کی تفصیل سے آگاہ بھی کیا۔ حق یہ ہے کہ پانی کے انواع و اقسام کا تجزیہ کر کے اسے پانی کر دیا۔ اسی طرح امام احمد رضا نے 175 صورتیں وہ بیان کی کہ پانی کے استعمال پر قدرت ثابت نہ ہوتی ہے اور تیمم کا جواب متحقق ہوتا ہے۔ تیمم کن چیزوں سے جائز ہے؟ ان کی تعداد 181 بیان فرمائی، ان میں 107 کی خود امام موصوف نے یعنی مجدد اسلام نے اپنی طرف سے نشاندہی فرمائی، اور جن سے تیمم جائز نہیں وہ 130 ہے بتایا۔ یہاں پر بھی آپ نے 72 کا اپنی جانب سے اضافہ فرمایا۔ فقہی جزئیات پر آپ کو وہ عبور کامل حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ شریف کو آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ اس سے ملے گا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ علم حدیث میں بھی آپ کی مہارت کا کوئی جواب نہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی حدیثوں پر قائم نہیں ہے، یہ تو رائے اور عقل پر قائم ہے، مگر امام احمد رضا نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ فقہ حنفی یقیناً سنت کے مطابق ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ امام احمد رضا کی علم حدیث کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ یہ جو ہے آپ نے ایک کتاب لکھی اور روز البہیج فی آداب التخریج، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ علوم حدیث میں آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ رسالہ فن تخریج میں جو آپ نے کتاب روز البہیج فی آداب التخریج لکھا، اس کے تعلق سے مولانا رحمان علی صاحب ممبر کونسل آف ریاست ریمان مدھیہ پردیش لکھتے ہیں کہ اگر اس فن تخریج حدیث میں اور کوئی کتاب نہ ہوتی تو مصنف کو اس تصنیف کا موجد کہا جاتا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ نے حدیث شریف کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، درس میں رکھی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا مسند امام آدم، موطا امام محمد، کتاب الآثار، کتاب الخراج، کتاب الحج، شرح معانی الآثار، موطا امام مالک، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، سنن دارمی، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، خصائص نسائی، منتہى الجارود، علل المتناہیہ،
مشکات، جامع کبیر، جامع صغیر، منتقى ابن تیمیہ، بلوغ المرام، عمل الیوم واللیلہ، الترغیب والترہیب، خصائص کبریٰ، الفروج بعد شدہ، کتاب الاسماء والصفات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ 50 سے زائد کتب حدیث میرے درس و تدریس و مطالعے میں ہے۔ اتنی کتابوں کا تو نام شمار کیا ہے میرے مجدد اسلام نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ 50 سے زائد کتابیں میرے مطالعے میں ہیں۔ اب سوچئے یہ کتابیں کیا 1-2 جلدوں میں تھیں، 2-4-10 صفحات کی تھیں؟ نہیں، اس میں کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، یہ 10 جلدوں میں ہے۔ کنز العمال للعلم منتقى، یہ 18 جلدوں میں ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی، یہ 25 جلدوں میں ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں اس سے زیادہ حدیثیں میری نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں چند مثالیں یہاں پر امام احمد رضا کی دوں کہ ایک حدیث کو پیش کرنے میں آپ کی نظر کتنی حدیث کی کتابوں پر تھی، کہ ایک حدیث پاک حدیث کی کن کن کتابوں میں ہے اور کن کن صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، اس کی جرح و قدر کا کیا معاملہ ہے، ہر ایک چیز پر امام احمد رضا کی نظر تھی۔ چنانچہ الامن والعلا میں صفحہ نمبر 70 پر ایک حدیث تخریج فرمائی، کیا اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو۔ اب اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر، اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کبیر میں نقل فرمایا، اور عقیلی نے نقل فرمایا، اور خطیب بغدادی نے نقل فرمایا، اور تمام الرازی نے اپنی فوائد میں نقل فرمایا، اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا حضرت ابن عباس سے۔ گویا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابن عباس ایک صحابی رسول ہیں، اور کن کن حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے؟ امام احمد رضا بتاتے ہیں کہ طبرانی نے اپنی کبیر میں، عقیلی نے، خطیب نے، اور تمام الرازی نے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں۔ تو 1 2 3 4 5 سے 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں گویا کہ ان ساری نظر کتابوں پر امام احمد رضا کی نظر۔ بس یہیں پر نہیں، آگے فرماتے ہیں اسی طرح ابن ابو دنیا نے قضاء الحوائج میں اسے نقل فرمایا، اسی حدیث کو عقیلی نے اور دارقطنی نے افراد میں نقل فرمایا، طبرانی نے اوسط میں، اور تمام و خطیب نے حضرت مالک سے جو ابو ہریرہ سے روایت کی گئی۔ تو ایک سند ابن عباس کی جو ان لوگوں نے نقل فرمائی، پھر یہ کہ یہی حدیث ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک سے بھی یہ حدیث مروی ہے، پھر فرمایا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، پھر فرماتے ہیں کہ ابن عباس سے بھی یہ حدیث مروی ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ سے بھی حدیث مروی ہے، اسی طرح فرماتے ہیں ابن خصیفہ سے بھی حدیث مروی ہے، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کی روایت، اللہ اکبر، 9 صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، امام احمد رضا پیش کرتے ہیں، اور 34 کتابوں کا حوالہ، یعنی ایک حدیث کو امام احمد رضا تحریر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ کن کن صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان سارے صحابہ کا نام شمار کرتے ہیں جن کی تعداد 9 ہے، اور کن کن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں، ان کی تعداد 34 ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک، اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین الیک بعمر بن الخطاب و ابی جہل ابن ہشام، ترجمہ الہی اسلام کو عزت دے ان دونوں مردوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہو اس کے ذریعہ سے۔ کون ہے وہ؟ یا عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ ان دونوں میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل میں سے اے اللہ تجھے جو زیادہ پیارا ہو، جو پیارا ہو، اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ ایک حدیث پاک امام احمد رضا نے نقل فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کتنے صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک حضرت انس سے بھی مروی ہے، حضرت عمر فاروق سے بھی، اور حضرت انس سے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق سے، اور اسی طرح ترمذی نے حضرت انس سے، نسائی نے ابن عمر سے، امام احمد بن حنبل نے اور ترمذی نے حضرت عمر فاروق سے، پھر اس کے بعد نسائی نے حضرت ابن عمر سے، اور اسی طرح
خباب بن الارض سے، یہ حدیث اسی طرح عبداللہ ابن مسعود سے، اسی طرح حضرت ابن عباس سے، اسی طرح حضرت ربیعہ السعدی سے۔ تو گویا کہ یہ ایک حدیث ہے جسے امام احمد رضا نقل فرماتے ہیں، اس کے بعد 10 صحابہ کا نام شمار کرتے ہیں کہ ان 10 لوگوں، ان 10 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کے بعد کتنی کتابوں میں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، ان ساری کتابوں کا نام شمار کرتے ہیں جن کی تعداد 23 کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر! اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ امام احمد رضا محدث بریلوی کا مقام علمی وہ مقام تھا، اللہ اکبر! اسی لیے امام احمد رضا جب علم حدیث پر قلم اٹھاتے تو بڑے بڑے محدثین آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آتے، اور جب آپ علم کلام پر گفتگو کرتے تو آپ متکلمین کے امام نظر آتے تھے۔ اگر ہم امام احمد رضا کی کتابوں کے حوالے اور ان ساری چیزوں کا ذکر شروع کر دیں تو بہت لمبی گفتگو ہوگی، مگر آپ یہ سمجھ لیجئے امام احمد رضا ایک بہت بڑے عظیم فقیہ تھے، بہت بڑے محدث تھے، آپ مفسر قرآن بھی تھے، آپ ایک متکلم بھی تھے، اور آپ ایسا نہیں کہ ایسا مطلب اس قدر عظیم فقیہ شعر و شاعری کے میدان میں بھی اپنے وقت میں کمال رکھتا تھا۔ لوگ غالب و میر تقی مار میر کی باتیں کر لیں، اقبال کی باتیں کر لیں، مگر امام احمد رضا کی شان بڑی عظیم تھی۔ دنیائے شعر و شاعری میں جتنے بھی شعراء بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کے قلم کہیں نہ کہیں کسی دنیا دار کے شان میں ضرور اٹھے ہیں۔ امیر خسرو سے لے کر جو ہے مولانا روم تک میں ان کی عظمتوں کا معترف ہوں۔ آج لوگ یہی معاملہ اٹھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے کسی کی توہین کر دی، نہیں جناب علی، سب کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، مگر امام احمد رضا کا قلم جب ابتدا میں اٹھتا ہے تو شعر و شاعری کے میدان میں تو پوری زندگی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کی نعت پاک لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سے بھی کہا گیا کسی مالدار کے نان پارا کے نواب کی شان میں آپ کو شعر لکھ دیجئے، تو میرا امام فرماتا ہے کہ میں ضرور لکھوں گا، مگر لکھنے کا انداز کچھ الگ رہا۔ اٹھایا قلم اور ایک قصیدہ لکھا جس کا آخری شعر تھا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام علمی تھا کہ آپ کی نظر قرآن مقدسہ کی ہر آیت پر تھی، اس کے مفہوم و مطالب و تفاسیر پر تھی۔ آپ ناسخ و منسوخ کا علم رکھتے تھے، آپ کو برجستہ بر وقت آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے علم تھا کہ کون آیت پہلے نازل ہوئی، کون آیت بعد میں نازل ہوئی، کون سا حکم منسوخ ہے، کہاں پر امر وجوب کے لیے آتا ہے، کہاں سے کون سا مسئلہ شرعی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جمیع اصول تفسیر، جملہ اصول فقہ اور جملہ کتب فقہ پر اور احادیث طیبہ پر آپ کی نظر بیک وقت موجود تھی۔ اس لیے امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کے قلم اللہ رب العزت نے محفوظ کر رکھا تھا، کبھی بھی لغزش نہ کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم تھے، مگر یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کے قلم کو محفوظ کر رکھا تھا۔ اسی لیے تو کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھو سارا علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ امام احمد رضا شعر و شاعری کرتے رہے اور پیارے آقا کی شان میں آپ اشعار تو لکھتے رہے، کہیں اپنی عشق و محبت کو یوں لکھتے ہیں کہ وہ وسوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ عشق کی جب طرف بڑھ جاتی ہے، دل جلنے لگتا ہے مصطفیٰ کی محبت میں، تو امام احمد رضا یہ فرماتے ہیں، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے۔ جب اور مت والے ہوتے ہیں عشق میں تو یہ فرماتے ہیں کہ کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے
کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، مصطفیٰ کے در پر حاضر ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تمنائے زیارت لے کر کے، جب ہند میں ہے تو بھی دل یہاں موجود نہیں ہے۔ عشق والے سے، عشق کرنے والے سے اس کی بے قراری کا انداز پوچھو کہ اس کا دل کس قدر بے قرار ہوتا ہے۔ بے قراری میں فرماتے ہیں ایک جان کی جو ہے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اپنا وجود، اپنا سب کچھ وار دیا ہے مصطفیٰ کی محبت پہ، اسی لیے کہیں تو وجود ہے مگر دل و ذہن و دماغ سب کچھ مدینہ میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ پھر خود فرماتے ہیں، عاشق کا دل کہیں ڈھونڈو گے تو نہ ملے گا، اگر اسے چاہتے ہو کہ ملے تو در محبوب میں ڈھونڈو، محبوب کی گلیوں میں ڈھونڈو۔ خود فرماتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اللہ۔ امام احمد رضا اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جان و دل، ہوش و خرد۔ احمد رضا بتا رہے ہیں کہ میری کیفیت کیا ہے، میرے وجود کی حالت کیا ہے۔ میرے جسم کو تم دیکھ کر سمجھتے ہو کہ میں دنیا میں جی رہا ہوں، لیکن میرے جسم کا ایک ایک حصہ عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میرا امام کہتا ہے، جان و دل، ہوش و خرد، سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل، ہوش و خرد، سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ مکتب عشق میں یہ لازم فریضہ ہے محبوب پر، محب پر، کہ محبوب کے گلیوں کو بھی وہ چومتا نظر آئے، اور محبوب کے گلیوں سے نسبت رکھنے والی چیز کو بھی چومتا نظر آئے۔ فرماتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں، تم اور آہ کی اتنا دماغ لے کے چلے۔ میرا رضا یہ فرما رہا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یہ در پر قدم کیا رکھ کے چل رہا ہے، یہ تو سر رکھ کر کے چلنے کی جگہ ہے۔ دیار حبیب میں ہے، پیارے آقا کے در پہ موجود ہیں، دل تڑپ رہا ہے، نگاہیں بے قرار ہیں، کہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، جب زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ مصطفیٰ نے اپنا جلوہ زیبائی کی ہے، پیارے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے، بے قراری میں کہتے ہیں کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، ہاں یہی امتحان ہے، کہ میری محبت تو کہہ رہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے تو ہمیشہ بے قرار اور تڑپ رہا تھا احمد رضا، وہ محبوب نوبہار کا نظروں کے سامنے ہے، فوراً سجدہ ریز ہو جا۔ مگر شریعت کہتی ہے، خبردار، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب عشق و عقل کا امتحان ہو گیا ہے، کہ عشق تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق مقل تھی عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی۔ عشق تو کود پڑا آتش نمرود، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام بھی۔ عقل اور عشق کی جنگ ہو گئی، عشق کہتا تھا سجدہ کر لے، عقل کہتی تھی شریعت کو دیکھ لے، شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کے صراط مستقیم ہے، یہ جذب میں اور دیوانگی میں نہیں لے جاتا کہ شریعت کو چھوڑ دیا جائے، اور الحاد و زندقہ بھی نہیں کرتا، نہ اس قدر دیوانگی ہو کہ شریعت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے، اور نہ اس قدر جو ہے الحاد ہو کہ جو ہے محبت کو چھوڑ دیا جائے۔
بلکہ یہ دونوں کا ملا جلا سنگم ہونا چاہیے، جہاں محبت کی بھی پاسداری ہو اور شریعت کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے ایک رسالہ لکھا۔ امام احمد رضا پر بدعت و خرافات کا جو لوگ الزام لگاتے ہیں، سنی سنائی نہیں بلکہ امام احمد رضا کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا سچا پاسبان تھا شریعت کا، مصطفیٰ کی سنتوں کا محافظ تھا، عقائد اہل سنت کی حفاظت کرنے والا تھا، دلوں میں نور ایمان کی جلا بخشنے والا امام احمد رضا تھا۔ اسی لیے پوری دنیا میں آج امام احمد رضا کی محبت کو، امام احمد رضا کی تعلیمات کو تحفظ دین کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ امام احمد رضا نے یہ کتاب لکھی اور جو ہے سینکڑوں حدیثوں سے سجدے کی حرمت کو ثابت کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اگر خدا سمجھ کر کے ہے تو یہ شرک ہے، اور اگر خدا سمجھ کے نہ کیا تو حرام و ناجائز ہوگا۔ سجدہ تحیت بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت بھی حرام ہے، سجدہ عبادت حرام ہے اور سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تحیت حرام ہے۔ آپ نے دلیلوں سے روشن کر کے ثابت کر دیا۔ میرا امام وہ امام ہے جسے اللہ رب العزت نے بہت ہی فضل و کمال سے مالا مال فرمایا، اور آپ کی علمی خدمات جو ہے کہ اس کے شہبارے آج بھی موجود ہیں، جس سے ہمارے ایمان و عقیدے کا تحفظ ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات جنہوں نے امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی محبت میں آج کی یہ مجلس سجائی سماری ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و دفعل وہ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے روحانی فضل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات کی ترجمانی ان کے شہزادے سرکار سیدنا حجت الاسلام سیدنا حامد رضا خان رضی اللہ عنہ اور چھوٹے شہزادے مفتی اعظم عالم اسلام سیدنا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کرتے رہے۔ اور دیکھا جائے تو الولد سر لابیہ کہ ایک دم بالکل اپنے والد کا سر ہوتا ہے۔ پھر جو ہے سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو، ان کی تصنیفات کو دیکھو تو اس میں امام احمد رضا کی جھلک نظر آتی ہے، اشعار کو دیکھو تو امام احمد رضا کا فن نظر آتا ہے، اور اس کے بعد امام احمد رضا کے تعلیمات کی جو ہے ترجمانی شہزادہ اعلیٰ حضرت وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم ہند سیدی سرکار جو ہے تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ اختر رضا خان ظہری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے۔ اور اب اس کے بعد اس دور میں شہزادہ تاج الشریعہ جانشین تاج الشریعہ جو پرتوے تاج الشریعہ علامہ قاضی القضات فی الہند علامہ اسجد رضا خان دامہ ظلہ نورانی فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے تاج الشریعہ تو چلے گئے مگر تاج الشریعہ تو چلے گئے، انہوں نے ہمیں تنہا نہ چھوڑا ہے۔ ابھی تاج الشریعہ کے جو دست و بازو تھے، جو سب سے عظیم معتمد تھے، جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے اللہ کی ایک عظیم نعمت عظمیٰ ہیں، وہ ہیں میرے شیخ امیر المومنین فی الحدیث ممتاز الفقہاء نائب قاضی القضات فی الہند سلطان الاساتذہ سلطان المناظرین شہزادہ صدر الشریعہ اور سیدی سرکار محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامہ ظلہ نورانی ہیں، جن کی تربیت و تعلیم پر جو ہمارے مربی بھی ہیں، جو ہمارے مقتدی و پیشوا اور رہبر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سرکار محدث کبیر دامہ ظلہ نورانی کے عمر میں، علم میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، طاقت و توانائی عطا فرمائے، ان کے سائے کو تاجر ہم پر قائم و دائم رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔